أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 23 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ عبادت کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، تمہاری موجودگی میں ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، ان کی خدمت کرو. فلا تقل لهما اف، انہیں کبھی زبان سے اف تک بھی مت کہو. ولا تنہرهما، اور انہیں ہرگز مت جھڑکو. وقل لهما قولا کریما، بلکہ انہیں انتہائی ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ اچھی بات کہو. اللہ رب العزت نے اس آیت میں والدین کا مقام و مرتبہ بیان فرما دیا ہے. پہلا حکم دیا کہ عبادت کرو تو صرف میری، اور ساتھ ہی دوسرا حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور اگر کسی کی زندگی میں اس کے دونوں والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کو پالے، یا کوئی ایک بوڑھا ہو، ایک کو پایا ہی نہیں، اگر ایک بوڑھا ہے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. فلا تقل لهما اف، تمہاری زبان سے گالی گلوچ اور جھڑکیاں تو بہت دور کی بات ہے، تمہاری زبان سے اف تک نہیں نکلنا چاہیے. اور کہو کیا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور انہیں قول کریم، نرم بات، انتہائی ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ کوئی بات کرو تو کرو. اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، یہاں ایک دن میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ صرف گالیاں دینا بھی درکنار، ایسے لوگ بھی پائے جا رہے ہیں
کہ جو ماں باپ کو باقاعدہ زد و کوب کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ اللہ رب العزت اپنی عبادت کے ساتھ ہی فوراً والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دے اور یہ ماں باپ کو مارے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہاری زبان سے ان کے کسی فعل پر، کسی حرکت پر اف تک نہیں نکلنا چاہیے۔ اف تو بڑا معروف ہے نا، بزرگ آدمی ہے، بڑی عمر کا بوڑھا والد ہے، والدہ ہے، اس کا جی چاہ رہا ہے کہ وہ کوئی میٹھی چیز کھائے۔ اب جو نوجوان ہے، بیٹا ہے، اس سے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں میٹھی چیز چاہیے، تو فوری طور پر فو فو کرتے ہوئے کہ دیکھو کس عمر میں یہ کیا مانگ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ یاسین میں فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جسے لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تخلیق کو الٹا دیتے ہیں۔ جس طرح بچپن میں عادات ہوتی ہیں اسی طرح بڑھاپے میں جا کر عادات جو ہیں وہ بدل کے آ جاتی ہیں۔ جس طرح آدمی بچپن میں کمزور ہوتا ہے، اکیلا چل نہیں سکتا، باپ کی بھائی کی انگلی پکڑ چلتا ہے، بوڑھا ہو کر بھی یہی ہوگا۔ کسی کا ہاتھ ہوگا، کسی کا کندھا ہوگا اور کوئی نہیں تو ہاتھ میں لاٹھی ہوگی۔ وہی عادتیں اور وہی جسمانی کمزوری۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بھی کبھی اسی حالت میں تھے اور تمہیں اس نے پالا، تمہاری تربیت کی، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور آج اگر وہ اس مقام پر آ گیا ہے فلا تقل لهما اف، ماں ہو یا باپ ہو، ان کی کسی حرکت پر تمہاری زبان سے اف تک نہیں نکلنا چاہیے۔ ولا تنہرهما، اور انہیں جھڑکی مت دو۔ جب اف کہنا جائز نہیں ہے تو جھڑکی دینا اور مارنا کہاں جائز ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور انہیں اچھی بات کہو، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اچھی بات کہے۔ یہاں لفظ قرآن کریم میں آیا ہے ہم نے وصیت کی ہے، اور یہ ہم کون ہیں؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت نے وصیت کی ہے۔ ہمارے اگر کسی کو کہا جائے نا کہ ذرا وصیت لکھ دو تو فوری طور پر مارنے کو دوڑیں گے۔ کیوں؟ ہم ابھی مرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں مرنے سے پہلے جو چند کلمات کو لکھتا ہے وہ وصیت شمار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مرنے والا مرنے سے قبل اگر کچھ لکھ کے دیتا ہے تو وہ وصیت ہے، نہیں۔ وصیت تاکیدی حکم ہے۔ اللہ رب العزت جو مرنے والا ہے ہی نہیں، حی قیوم، جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، وہ کہہ رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو یہ تاکید کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اسی سلوک سے پیش آؤ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اب ادب کا مقام دیکھیں کہ اگر ماں باپ سے کوئی ایسی بات صادر یا سرزد ہونے جا رہی ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے، اس وقت اولاد کیا کرے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ لِتُشْرِكَ بِي، اگر وہ اس بات کی کوشش کریں کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، اس وقت ماں باپ کی بات نہ مان۔ اگر ماں باپ کہیں کہ آؤ سعودیہ سے کما کھا کے آئے ہو، داتا دربار چلتے ہیں، نظام الدین اولیاء جاتے ہیں،
وہاں دیگیں چڑھا کے آتے ہیں، فلا تطعہما، یہ شرک ہے، اس کا ارتکاب مت کرو۔ لیکن اگر ماں باپ نے شرک کا حکم دے دیا، آپ نے شرک سے انکار کیا اور پکا ہی انکار کر دیا کہ آج کے بعد ماں باپ کی بات ہی نہیں مانیں گے، نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اس معاملے میں تو ماں باپ کی بات مت مانو، لیکن دنیاوی معاملات میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہو۔ اگر کبھی ان سے دینی معاملہ میں کوتاہی ہو، غلط بات ماننے کے لیے تیار مت ہو جائیں، لیکن دنیاوی معاملے میں ان کی خدمت، ان کا احترام، ان کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اور ماں باپ کا دل کبھی نہ دکھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بد دعا کر دے۔ ماں باپ بے لوث رشتہ ہے، یہی ایک رشتہ ہے ماں کا اور باپ کا جنہیں اپنی اولاد سے کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں کوئی بے لوث دعائیں مانگنے والا ہے تو ماں باپ، اگر کوئی بے لوث اپنی اولاد پر جان چھڑکنے والا ہے تو وہ ماں باپ۔ بھائی کو لالچ ہو سکتا ہے، بہن کو لالچ ہو سکتا ہے، چچوں تایوں کو لالچ ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو اولاد سے کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود خدمت کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، ان کی اسی کے عوض جب بڑھاپا آ جائے تو ان کی خدمت کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور یہ خدمت سب سے بڑا نیک عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اللہ کو سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ نماز اس کے وقت پر ادا کی جائے، یعنی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کیا جائے، بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے۔ ایک سستی کے نتیجہ میں تاخیر ہے، ایک بعض نظریات کی وجہ سے تاخیر ہے، ایک طرف ظہر کی نماز ختم ہوئے عرصہ ہو گیا، دوسری طرف اب ظہر کی اذان ہونے لگی۔ ہمارے پاک و ہند میں ایک طرف عصر کی اذان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ظہر کی اذان ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتہا افضل ترین عمل بر وقت نماز پڑھنا جب کہ نماز کا وقت ہو جائے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد بر وقت نماز کے بعد بہترین عمل، اللہ کو پیارا عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ گویا کہ فرض نماز کے بعد بہترین عمل اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ ماں باپ کی خدمت کے بعد آتا ہے۔ جہاد بہت بڑا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کی چوٹی کیا ہے؟ ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اس دین کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ۔ لیکن ماں باپ کی خدمت جہاد سے بھی پہلے۔ ایک صحابی نے اجازت طلب کی یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا میری والدہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا الزمہا، اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہو، تیری جنت وہی ہے، تیری جنت تیری ماں کے پاس، اس کی خدمت میں لگے رہو۔ ماں باپ کو اللہ رب العزت نے بہت ہی مقام دیا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ نے صبر کیا، صبر کرتے رہے، دل بھر گیا، کبھی اپنی اولاد کے خلاف زبان سے بد دعا نکل آئی،
اگر ماں باپ بد دعا دیں تو سمجھیں کہ یہ گئی، ضائع نہیں گئی، 7 آسمانوں سے پار اللہ رب العزت تک گئی، کیونکہ ماں باپ کی اولاد کے لیے دعا ہو یا بد دعا ہو، اسے اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ اور اس کے واقعات موجود ہیں، کتب حدیث میں واقعات موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسند امام احمد، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، حدیث کی ان بہترین کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بچے ہیں جنہوں نے شیر خارجی میں بات کی ہے، یعنی پہلے دن ولادت کے دن ہی باتیں کی۔ عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا نا، بچہ پیدا ہوتا ہے 2-4-6 مہینے چلتا پھرتا، آہستہ آہستہ جا کے ایک ایک لفظ کر کے کہنا شروع ہوتا ہے۔ اچھے دیندار والدین اپنے بچے کو اللہ اللہ کے رسول کا نام سکھاتے ہیں، اور دوسری پارٹیاں جو جو سکھاتی ہیں آپ کو معلوم ہے۔ لیکن بچپن میں پیدا ہوتے ہی کوئی باتیں کرنا شروع کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے ایسے ہوئے، اور بعض روایات میں کچھ دیگر بچوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ 5 بچوں نے بچپن میں باتیں کی، ان میں سے ایک بچہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ مریم علیہ السلام اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لائیں، پہلے دن کا بچہ ہے۔ قوم نے کہا، مریم یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ کیا کیا تم نے؟ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور بچہ کہاں سے آ گیا؟ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے کہ یہ جو ابھی جنم دے کے لائی ہو یہ بات کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بولنے کی توفیق دی، فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میں جب تک زندہ رہوں گا اللہ رب العزت نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے جبار اور بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ، میرے لیے سلامتی ہے اس دن بھی جب میں پیدا ہوا۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں مروں گا مجھ پر اس دن بھی سلامتی ہوگی۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا مجھ پر اس دن بھی سلامتی ہوگی۔ سورہ مریم میں آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 4 آیتیں پڑھ کے دیکھیں۔ یہ کلمات عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے پہلے دن کے ہیں، پہلے دن کا بچہ یہ باتیں کر رہا ہے، اور فرمایا انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے کتاب دی ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ ایک بچہ یہ ہو گیا، ایک بچہ اور ہے اصحاب الاخدود کا بچہ۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ بروج میں ہے۔ اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، بادشاہ نے جو اس کی نہ مانے ان کو آگ میں پھینکنا شروع کر دیا۔ اہل توحید جو اللہ کو مان چکے ہیں وہ آگ میں جا رہے ہیں، خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ ایک ماں گود میں بچہ ہے شیر خوار، اپنی جان کا کوئی ڈر نہیں، اپنی جان کا کوئی ڈر نہیں، اب وہ ڈر رہی ہے کہ میرا بچہ بلا وجہ اس آگ میں جل جائے گا۔ بچے کی خاطر دل میں کبھی قدم آگے کبھی پیچھے، بچے کو اللہ نے زبان دی، بچہ کہتا ہے اماں، اے میری ماں ڈرو نہیں،
چھلانگ لگاؤ، تم حق پر ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کو بھی بچپن میں بولنے کی توفیق دی۔ اور تیسرا بچہ ہے صاحب جریج، جریج کا ساتھی۔ اور یہ ذکر ان بچوں کے یہ واقعات کہاں آ رہے ہیں؟ وہ قصوں کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، دنیا کی صحیح ترین کتابیں قرآن کریم کے بعد، اور مسند امام احمد، ان تینوں کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں۔ جریج کا ساتھی ایک نیک آدمی تھا، تاجر تھا، اس نے تجارت شروع کر رکھی تھی۔ تجارت میں کبھی نقصان اور کبھی خسارہ، تجارت تو ہوتی ہی ہے، لاس اینڈ پروفٹ۔ اگر مستقل فائدہ ہی ہوتا رہے تو وہ کیا ہوگا؟ بینکوں میں مستقل فائدہ ہی ہوتا ہے اور وہ سود ہے، حرام ہے۔ اگر کبھی فائدہ اور کبھی نقصان ہو تو یہ ہے پروفٹ، لاس اینڈ پروفٹ بزنس۔ بزنس کر رہا ہے، کبھی نقصان کبھی نفع۔ اس نے سوچا کہ میں یہ دنیاوی بزنس نفع نقصان میں پڑتا ہوں، ایسا کیوں نہ کروں کہ میں اللہ کے ساتھ تجارت کروں جس میں نقصان ہے۔ تجارت معاملہ میں کوئی نقصان ہے؟ اللہ کے ساتھ تجارت میں کوئی نقصان نہیں۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا، اس میں عبادت شروع کر دی، اور عبادت خانہ گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر اونچی جگہ پر بنایا، 100 ماہ۔ ماں آئی، آ کے آواز دی، یا جریج۔ اب یہ جریج عابد ہے، زاہد ہے، نیک ہے، صالح ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ عالم نہیں تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ نفل پڑھنے میں اور ماں کی خدمت کرنے میں سے پہل کس کی ہے، پہلا حق کس کا ہے۔ اگر یہ عالم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ نفل فوراً چھوڑو، ماں کا حکم مانو۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ وہ عالم نہیں تھا لیکن عابد زاہد تھا۔ ماں نے آواز دی، یا جریج۔ کہتا ہے، رب امی و صلاتی، یا اللہ میری ماں آ گئی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ رب امی و صلاتی۔ اور یہ کوئی نافرمانی کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، صرف یہ کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اب میں کیا کروں؟ فَأَقْبَلَ عَلَىٰ صَلَاتِهِ، اپنی نماز میں مشغول ہو گیا۔ ماں نے تھوڑا انتظار کیا، چلی گئی، اگلے دن پھر آئی، یا جریج، پھر وہی بات، رب امی و صلاتی، یا اللہ میری ماں، یا اللہ میری نماز، پھر نماز پڑھتا رہا۔ تیسرے دن بھی ماں آئی اور اس نے وہی کیا، نماز میں مشغول رہا۔ ماں کو تکلیف ہوئی، 3 دن میں مسلسل آ رہی ہوں، اتنا چڑھ کے آ رہی ہوں، اور یہ کیا کر رہا ہے، میری آواز پہ بھی مجھے نہیں پہنچ رہا۔ تو اس نے بد دعا دی، ماں نے بد دعا دی اور کہنے لگی، اللہم لا تمتہ حتی ينظر الی وجوہ المومسات، اے اللہ اس جریج کو کبھی موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ جلے دل سے ماں کی زبان سے دعا نکل گئی اور دعا اللہ کے حضور پہنچ گئی، قبول ہو گئی۔ ماں کی دعا اور تکلیف میں آ کے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ ایک بیڑیں چروانے والا چرواہا، گڈریا، وہ آ کے اسی کے عبادت خانے میں کبھی کبھی رہا کرتا تھا۔ اسی علاقے میں ایک خاتون ہے، عورت ہے، بدکار عورت ہے، خاتون کا لفظ تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، بدکار عورت، اور اپنے علاقے میں اپنے شہر میں مشہور تھی کہ خوبصورت عورت ہے۔ لوگوں میں اس نے کہا کہ یہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، اگر تم چاہو تو میں اس کو فتنے میں مبتلا کروں۔ انہوں نے کہا نہیں ہوگا، وہ نیک آدمی ہے، تمہاری باتوں میں نہیں آئے گا۔ اس نے کہا مجھے موقع دو، جاؤ۔ گئی جریج کے سامنے، جریج نیک آدمی تھا،
اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اس نے کوئی توجہ نہیں دی، بچ گیا۔ اس نے اس چرواہے کے سامنے جا کر اس کے ساتھ راہ و رسم پیدا کیے، اس کے ساتھ بدکاری کی اور حاملہ ہو گئی۔ اب جب بچہ پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ ماں باپ پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے ہے۔ ماں باپ نے پوچھا تو سیدھا کہہ دیا کہ یہ صوفی صاحب جو ہیں، صوفی جریج، یہ اس کا بچہ ہے۔ گھر والے ادھر ادھر والے بھاگے اٹھے اور جا کے پکڑا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت جریج کی زبان سے نکلا، ما شانکم، اے لوگو تمہیں کیا ہوا ہے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیوں مار رہے؟ صرف اتنا کہا تو کہنے لگے کہ تم یہ اور وہ اتنے بنے پھرتے ہو اور تمہارا ایک بچہ ہے، حرام کا، بدکاری کی، زنا کیا، گناہ کیا۔ اس نے کہا بچے کو لاؤ۔ بچے کو لایا گیا۔ صوفی جریج کہنے لگے کہ مجھے 2 رکعت نماز، یا مجھے نماز پڑھنے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی جو اس وقت تھی۔ نماز پڑھ کے بچے کے پیٹ میں انگلی لگائی، طعن فی بطنہ، بچے کے پیٹ میں ایسے انگلی ماری اور کہا کہ تیرا باپ کون ہے؟ یہ پہلے دن کا بچہ ہے۔ لیکن اس آدمی کو اپنے رب پر اتنا اعتماد ہے کہ میری بات پوری ہوگی، میں نے گناہ کیا نہیں، اللہ مجھے بری کرے گا۔ بچے کے پیٹ پہ انگلی رکھ کے کہا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو اس نے ایک بچے نے بول کر کہا کہ میرا باپ فلاں بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے۔ معاملہ صاف ہو گیا۔ اس نیک آدمی کو اللہ رب العزت نے پہلے دن کے پیدا ہونے والے بچے کی زبان سے بری کر دیا۔ اب سارے شرمسار ہوئے اور ہاتھ منہ چومنا شروع کر دیے، جیسے کہ ایسے موقع پر عموماً ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہارا یہ عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے۔ اسے مارا پیٹا، عبادت خانہ بھی توڑ دیا۔ کہنے لگے کہ ہم تیرا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا لا، مجھے سونے کا نہیں چاہیے، مجھے عبادت کرنی۔ آدمی کو مال سے کوئی غرض نہیں، بزنس چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کرنے لگ گیا۔ ان سے مطالبہ کیا کیا؟ کہا عیدوها من طین کما کانت، اسے مٹی کا وہی عبادت خانہ بنا دو جیسا کہ میرا تھا۔ اب یہ واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند امام احمد کا ہے۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے عبرتیں، ہمارے لیے دروس، ہمارے لیے سبق ہے یا نہیں؟ کتنا بھی نیک ہوگا، اگر ماں باپ کا نافرمان ہے کبھی بھی اللہ اسے پکڑ لے گا۔ اگر ماں باپ نے بد دعا دے دی تو وہ بد دعا خالی نہیں جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کو اتنا مقام دیا ہے کہ کہا میری عبادت اور میرے بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، میری عبادت فرمایا نماز پڑھو اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ حدیث میں یہ بھی آ گیا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا میری عبادت اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، اور حدیث میں آیا کہ اللہ کو سب سے پیارا عمل نماز جو بر وقت ادا کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک۔ اللہ نے یہ بے لوث رشتہ جو ہمیں دیا ہے، جن کے پاس ہے وہ خدمت کریں اپنے ماں باپ کی، ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ کوئی ایسا موقع ان کے ہاتھ نہ آنے دیں کہ ان کی زبان سے بد دعا نکلے، ان کی دعائیں لیں اور اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ رمضان المبارک میں ایک حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ کو ماں باپ کے ذریعے راضی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت ماں باپ کی خدمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اور اس کے بعد ماں باپ کی خدمت، اور اللہ کی رضا کے لیے مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھتے ہوئے ایک سیڑھی پر آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین کہا۔ تو اس حدیث میں 3 باتیں کون سی ہیں؟ ایک بات یہ ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ روزے رکھ کر عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے، ملعون ہے۔
اور دوسرا جس کے ماں باپ زندہ ہوں. خاص نقطہ یہاں اس حدیث میں یہ ہے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور ہے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ رب العزت ان کو صحت و عافیت سے رکھے اور انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کسی نے لکھا ہے کہ میرے دوست کی امی کے دل میں بیماری کی وجہ سے بہت تکلیف ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. سب لوگ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کے دوست کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح اگر کوئی اور بھی بیمار ہے کسی کا رشتہ دار تو اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے. کسی نے لکھا ہے کہ میرے ابا جان تعویذ باندھنے کا کام کرتے ہیں، ہمارے منع کرنے پر بھی بات نہیں مانتے. اب ہمارے ابا جان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان کو نیک ہدایت دے اور ان کے گناہوں کو معاف کرے. اللہ رب العزت ان کو پکا سچا موحد مسلمان بنائے. اللہ رب العزت ان کی تعویذ گنڈوں سے جان چھڑائے. تعویذ گنڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیے ہیں، نہ کرنے کی اجازت دی ہے، اور نہ ان میں کوئی خیر ہے. اور اللہ رب العزت ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کرے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے. کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ یوٹیوب میں قرآن لگا کے اپنی درستگی کے لیے جیسا کہ خان صاحب پڑھتے ہیں اس طرح ہم بھی قرآن کو صحیح ادا کرنے کے لیے اس طرح قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ اگر اپنے قرآن کی تصحیح کے لیے آپ یوٹیوب یا کچھ بھی، یوٹیوب میں تو بہت ساری بلائیں آ جاتی ہیں، آپ کے پاس سی ڈیز میں اور مختلف چیزوں میں بعض مشہور قاریوں کی تلاوتیں موجود ہیں. حرمین کے قاری ہیں، مصر کے قاری ہیں، خلیج کے قاری ہیں، بڑے مشہور و معروف قاری ہیں. ان قاری حضرات کی جس کی آپ کو تلاوت پسند ہے وہ لیں، اس کو سنیں اور اپنے الفاظ کی مخارج کی، خاص طور پر جو ہمارے یہاں تا، قا اور دال، ضاد اور زال تینوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، اگر آپ ان کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. کسی بھی قاری کی تلاوت لے کر اس سے اپنی تصحیح کر سکتے ہیں. کیا غیر مسلم کو پانی پر دم کر کے دے سکتے ہیں اور کیا دم کر کے دینا چاہیے؟ غیر مسلم کا تو آپ کے دم میں کوئی اعتماد نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم کو پانی دے دیتا ہے، اس نیت سے دم کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، اب یہ دم ہی نہ کریں کہ اس کی درد دور ہو جائے، یہ بھی دعا کریں کہ اس کی جہالت بھی دور ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو پانی دینا ہے، کوئی ایسی چیز تو آپ پکڑا نہیں رہے جس کا پکڑانا جائز نہ ہو. ایک واقعہ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہاں پڑھا تھا کہ ایک غیر مسلم نرس تھی اور اسے مکہ مکرمہ سے حج یا عمرہ کر کے واپس آنے پر کسی نے زمزم لا کے دیا اور کہا کہ یہ زمزم ہے، پاک پانی ہے، اس کو پئیں اور جو نیت کریں وہ اللہ پوری کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی اسے اسلام کی توجہ دلائی کہ اسلام قبول کر لو، تمہیں یہ پانی مستقل ملتا رہا کرے گا. تو اس زمزم کے پینے کے نتیجہ میں چند دنوں میں وہ عورت مسلمان ہو گئی. اس طرح کے واقعات آتے ہیں. اگر آپ کے دم کر کے پانی پلانے سے کسی کو ہدایت آ جاتی ہے تو انشاءاللہ کوئی عرض نہیں ہے. کیا فون سے قرآن کی آیت ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ پچھلے دنوں ایک میسج بہت وائرل ہوا واٹس ایپ پر اور ادھر ادھر کہ قرآن قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قرآن کو ڈیلیٹ کیا جائے گا، قرآن کی نشانیوں میں سے ہے کہ قرآنی آیات کو مٹایا جائے گا، اور اس کو کھینچ تان کے سارا واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ ڈال دیا گیا، جبکہ وہ روایت قطعاً ناقابل اعتماد اور ضعیف ہے جس کا سہارا لیا گیا.
اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایسی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اور جو قرآن کی آیت کو آج ڈیلیٹ کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے؟ کیا کوئی مسلمان قرآن کی بے ادبی کرنا چاہتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ اب ہمارے موبائل میں جتنی ووکیبلری ہے، جتنی کیپیسٹی ہے، کیپیسٹی اتنی ہے کہ اب وہ اگلی آیت قبول نہیں کر سکتا، تو وہ چاہتا ہے کہ پہلی کچھ چیزیں جو میں نے سمجھ لیں، پڑھ لیں یا میں نے آگے بھیجنی تھی بھیج لیں، اب میں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ نئی چیزیں آئیں گی، پڑھوں گا، مطالعہ کروں گا۔ قطعاً کوئی ایسی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ نیک نیتی سے، اصلاح کی نیت سے، اپنی اصلاح، دوسروں کی اصلاح، اگر اس نیت سے کسی چیز کو ڈیلیٹ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیونکہ واٹس ایپ کا بہت استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے قرآن کی آیت اور حدیث سینڈ کر رہے ہیں، کیا یہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ بھی بتائیے کہ قیامت کی نشانی، یہ وہی موضوع ہے سارا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں آئی ہے، اور ضعیف روایت کا سہارا لے کر لوگوں کو قرآن پڑھنے سیکھنے سے آوارہ قسم کے، غلط قسم کے میسیجز جاتے ہیں، اور میں نے بہت کم دیکھا کہ اس کے بارے میں کوئی پوچھے کہ یہ میسیج آگے بھیجیں یا نہیں۔ قرآن کی باری آئی تو یہ روایت لے کے کھڑے ہو گئے، جی نہیں اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ غلط میسیجز آگے بھیجنے سے بہتر یہ ہے کہ قرآنی آیت بھیجیں، اگر صحیح سند سے ثابت حدیث ہے وہ بھیجیں۔ آپ کے پاس انکمنگ میں، ان باکس میں جگہ نہیں رہی، جس چیز کو چاہیں ڈیلیٹ کریں، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہمارے دل میں قرآن پاک کا احترام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔